من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صلوات پڑھے بلند آواز سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے مجھے ایک اور موقع فراہم کیا آپ لوگوں کی زیارت کرنے کا اور قرآن حکیم کی خدمت میں حاضر ہونے کا. میں نے جب یہ خطبات جمعہ سوائے ایک دو خطبوں کے شروع کیے تو یہ نیت کی کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو قرآن حکیم کو اول سے ہم ترجمے کے ساتھ اور کچھ اس کی تفاصیل اور تفاسیر جو بیان کی گئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ سورہ بقرہ جس کو ہم نے تقریباً 3 گزشتہ جمعوں میں اس کا آغاز کیا. اس کے اول میں 4 ایسی آیتیں ہیں جو متقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. 2 ایسی آیات تھیں جو کفار سے متعلق تھیں. اب 13 آیتیں منافقین سے متعلق ہیں. آج ہم نے پہلی آیت جو کہ منافقین سے متعلق ہے اس کا آغاز کیا. منافقین کی نشانیاں احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. قرآن کے اندر یہی آیات آپ جب ان کو سنیں گے یہاں بھی سنیں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کر بھی اس کو توجہ سے پڑھیے گا دیکھیے گا. احادیث کے اندر منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ایک حدیث میں 3 علامتیں منافقین کی بیان کی گئی. منافق نماز بھی پڑھتا ہوگا, منافق داڑھی والا بھی ہوگا, منافق روزہ دار بھی ہوگا, منافق زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا, منافق ظاہری طور پہ بہت سے ایسے کام کرتا ہوگا جو ایک دیندار بندہ کام کرتا ہے. کبھی کبھی وہ منافق جو ہے دیندار بندوں کو بھی دھوکہ دے جاتا ہے. دیندار بندے سمجھتے ہیں یہ بہت نیک بندہ ہے, یہ تو اچھی باتیں کر رہا ہے, اچھے تعلقات بنا رہا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار بندوں کے ساتھ وہ صیغہ اخوت بھی پڑھ لیتا ہے, بھائی بھی بن جاتا ہے. جو غدیر کے اوپر صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے عام طور پر مومنین کے درمیان میں, تو منافقین میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھے مومنین بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کا ظاہری شکل جو ہے وہ مومنوں جیسی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, مسجد میں بھی آ رہا ہے, صف اول میں بھی بیٹھتا ہے, علماء کے ساتھ بھی اس کی دوستیاں ہیں. علماء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے, یہ جی مدرسے کے لیے پیسے لاتا ہے, یہ مسجد کو چندہ دیتا ہے, یہ تو یتیموں کا خیال رکھتا ہے, یہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی آپ دیکھیں گے جو امانت میں خیانت کرتا ہو, یہ منافق.
دوسرا جو وعدہ کرتا اور وعدہ وفا نہ کرتا، تیسرا جھوٹ بولتا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، سارے کام کرتا ہوگا لیکن جھوٹ بولتا ہوگا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوگا، امانت میں خیانت کرتا ہوگا۔ قرآن میں ان سب کا تذکرہ ہے کہ امانت کی پاسداری کریں۔ علماء یہاں موجود ہیں آج، کیونکہ برسی ہے مرحوم علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی، محسن ملت اور سیٹھ نواز علی صاحب اور باقی جامعہ کے علماء ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے، ان کے اصال ثواب کے لیے آج مجلس ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء بھی یہاں اس جمعہ میں موجود ہیں۔ تو امانت کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی آپ کا قرض خواہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے یا امانت آپ کے پاس رکھی ہے کسی نے، اگر آپ کے گھر آ جائے، آپ نماز میں بھی ہوں تو آپ اپنی نماز کو توڑ دیں، ان کی امانت کو واپس کریں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز لمبی کر دیں، وہ کھڑے کھڑے واپس چلا جائے۔ بعض لوگ نہ دینے کی موڈ میں ہوں تو نماز ویسے تو تھوڑی چھوٹی پڑھتے ہیں، پھر لمبی کر دیتے ہیں تاکہ بندہ چلا جائے، کھڑا ہو کر کہ نماز ختم ہی نہیں ہو رہی مومن صاحب کی، مولانا صاحب کی، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وفا عہد پیمان اگر آپ نے کسی سے کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو کسی کے ساتھ آپ نے وقت بنایا ہے، وعدہ کیا ہے فلاں جگہ پہ آئیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت پہ پہنچیں، وعدے کی پاسداری کریں۔ تیسری چیز جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں میرے آقا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پھر بھی صلوات پڑھیں۔ حضرت نے شاید میں نے کسی جمعہ میں یا کسی طالب علم کے درس اخلاق میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت امیر المومنین کو جب تیسری خلافت کی باری آتی ہے تو ایک ووٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک بندے کا۔ اگر وہ بندہ امیر المومنین کو ووٹ کر دے تو امیر المومنین خلیفہ بن جاتے، اگر عثمان صاحب کو ووٹ کر دیں تو وہ خلیفہ بن جاتے۔ تو کیا ہوا، اس بندے نے شرط رکھ دی، کہا کہ یا علی میں آپ کو ووٹ ضرور دوں گا لیکن اس شرط پہ کہ آپ سیرت شیخین پہ بھی عمل کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں قرآن و سنت اور سیرت رسول پہ عمل کروں گا۔ حضرت کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بہت نیک ہو، صالح ہو، علماء کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، مراجع مجتہدین کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، متقی ہو، وہ کسی شخصیت کو کما حق کو ہو اس کی معرفت حاصل کر لے۔ ایسے ہی تھا جیسے جناب سلیمان فارسی، جن کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ السلمان منا اہل البیت۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیوں کہا گیا ہے السلمان منا اہل البیت، سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور سلیمان کے بارے میں اور بھی کئی ایک احادیث ہیں۔ سلیمان محمدی جیسی شخصیت بھی امیر المؤمنین کی کما حقہ معرفت نہیں رکھتے تھے۔ سلیمان نے حضرت سے کہا کہ یا علی اگر آپ یہ کہہ دیتے بعد میں عمل نہ کرتے، کم از کم خلافت تو آ جاتی، یہ کام تو ختم ہوتا۔ حضرت نے سلیمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، سلیمان تو نے علی کو پہچانا نہیں۔ علی خلافت کو جس کو تو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، آج کل لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں حکومت کو، وزارت اعلیٰ کو، وزیر اعظم بننے کو، یہ تو دور کی باتیں، مسجد کا سربراہ بننے کو بھی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔
اس میں بھی لڑ پڑتے ہیں۔ امام بارگاہ جو کہ امام حسین کا گھر ہے، اس کی صدارت کو بھی بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس میں بھی ووٹنگ ہوتی ہے، لڑتے ہیں بھڑتے ہیں، حتیٰ دھوکے بازی ہوتی ہے، فریب ہوتا ہے جو ہم مومن ہیں اور ایمان پہ فائز ہیں اور تشیع کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ان چیزوں میں بھی ہم جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو امیر المومنین، وہ سلطنت، وہ خلافت، وہ چیز جو کہ کوئی عام بندہ ہم جیسا ہوتا تو شاید یہ کام کر گزرتا۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ سلمان علی اس خلافت کو بھیڑ کی ناک سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ یہ خلافت جو ہے علی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علی گوارا نہیں کرتا کہ علی ایسی چیز کے لیے جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے درس ہے۔ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اندر یہ والی چیز بہت زیادہ ہے۔ بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ غلط بیانی، کسی کو وعدہ دینا تو غلط جھوٹا وعدہ دے دینا، جھوٹ بولنا، یہ عام ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں بھی جانتا ہوں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور ایک نہیں کئی جھوٹ بولیں گے، رات دن جھوٹ بولیں گے، تو وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ منافق کی 3 نشانیاں رسول اللہ نے بتائیں۔ پہلی، امانت میں خیانت کرنا۔ دوسری کیا ہے؟ عہد کی وفا نہ کرنا، وعدے کی۔ تیسری نشانی جو ہے جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ یا علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو کیا ہے؟ منافق ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم عہد رسول میں بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی یہ دیکھتے تھے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ منافق ہے، جو علی کا دوست ہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کسی نہ کسی کو لا کے علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میرے لیے یہ انتہائی حضرت نے فرمایا تکلیف دہ بات ہے، ایسے لوگوں کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو احادیث تھی، قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، خالق کے کائنات کسے منافق کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقول آمنا باللہ، میرا حبیب وہ آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں گے کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ کہتے ہیں زبانی، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ پھر بعد میں کہا اگلی آیت میں، یہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے ان کی؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا خود جواب دے رہا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ کو اور مومنین کو مگر اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو کیا ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ کیا ہے؟ شعور نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے معاشرے میں ہمارے یہ عام ہے کہ دیکھو جی ہم گئے ہیں فلاں جگہ پہ، فلاں دفتر میں، فلاں افسر کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی، کیسا میں نے اس کو یعنی چکر میں دے دیا
تو اس نے ہمارا فوراً کام کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس لیے کیا ہو کہ آپ کو مومن سمجھ کے، آپ کو شیعہ سمجھ کے، آپ کو اہل بیت کا محب سمجھ کے آپ اس کی اچھی تعبیر کریں۔ اگر ایسی تعبیر کریں گے تو منافقین کے زمرے میں آ جائیں گے۔ منافقین خطرناک ترین لوگوں میں سے یہ ایک لوگوں کی قسم ہے۔ مومن تو اپنی جگہ پہ مومن ہے، کفار جو ہیں وہ واضح دشمن ہیں اسلام کے۔ منافق جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ رہ کر، رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ شروع ہوئے ہیں کہاں؟ مدینہ میں، مکہ میں نہیں تھے، مدینہ کے اندر شروع ہوئے ہیں۔ اور کیوں یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ جب کبھی کہیں انقلاب آتا ہے۔ انقلاب بڑے پیمانے پہ بھی آ سکتا ہے، حکومتی سطح پہ انقلاب آ سکتا ہے، انقلاب مذہبی سطح پہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی ملک کا مذہب پورے کا پورا کیا ہے تبدیل ہو جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اس مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اندر اندر سے اس کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں مذہب کی۔ کبھی کبھی یہ انقلاب جو ہے چھوٹی سطح پہ ہوتا ہے، فرض کریں مسجد کی سطح پہ، امام بارگاہ کی سطح پہ، مدرسے کی سطح پہ، اس طرح کی سطح پہ بھی کیا ہے انقلاب آتا ہے۔ کیا جب لوگ چینج ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کل کو فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، سید علی ذوالقرنین صاحب اب صدر ہیں، ان کے ساتھ تھے، جب یہ تبدیل ہوئے تو فوراً ان کے مخالف ہو گئے۔ وہی لوگ جو ان کی تعریف کرتے تھے اب کیا ہے کسی دوسرے بندے کی تعریف کرنے لگ گئے ہیں جو صدر بن گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہیں کہ بس جی وہ تو شاہ جی تو کچھ نہیں تھے، انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا مسجد کا، اصل تو آپ ہیں، آپ آئے ہیں اور آپ نے انقلاب برپا کر دیا ہے، مسجد جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اس طرح کے لوگ پورے معاشرے کے اندر موجود رہتے ہیں کہ جب کہیں انقلاب آتا ہے تو یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، جیسا کہ مدینہ میں انقلاب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے انتہائی معذرت خواہ بھی ہوں۔ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، میرے بخار بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے، اس لیے بار بار پانی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو اس چیز کی میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے۔ تو بہرحال قبلہ نے پہلے سے مجھے امر کیا تھا، تو پھر ان کا امر جو ہے ٹال نہیں سکے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ مدینہ میں جو انقلاب آیا وہ چھوٹی سطح کا آغاز میں انقلاب تھا، لیکن اصل میں وہ بڑی سطح کا انقلاب تھا۔ رسول اللہ کا جو انقلاب تھا وہ ایک آفاقی اور ایک بڑے پیمانے کا انقلاب تھا۔ وہاں پر پھر بہت سارے لوگ جو ہیں رسول اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، ظاہری طور پہ دائرہ اسلام میں آ گئے، مومن بن گئے، اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام کو نقصان سب سے زیادہ انہوں نے پہنچایا۔ مومن ہوتے ہوئے ظاہری طور پر، اور ویسے وہ مومن نہیں تھے، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ تو پھر حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ فلاں جو آیت نازل ہوئی ہے کیا اس میں ہمارا تذکرہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو ایسے لوگوں سے آپ معاشرے میں جب کہیں انقلاب چاہے چھوٹے پیمانے پہ آئے یا بڑے پیمانے پہ آئے، آپ لوگوں کو، آپ مومن ہیں، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام کو نقصان ہو اور تشیع کو نقصان ہو، میری ذات کو نقصان ہو جائے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ادارے پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن ادارے کو اپنے آپ پہ قربان نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو تشیع پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن تشیع کو اپنے آپ پہ قربان نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس میں ہوں تو بس یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بات جو ہے، باتوں میں یہ بات آ گئی، تو جرمنی کے اندر ایک بہت پرانی مسجد
جو کہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی ہمبرگ میں، وہ بند ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ اس مسجد کی صدارت، ریاست جس بندے کے پاس تھی، اس نے مسجد کو اپنے اوپر قربان کر دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ جرمن گورنمنٹ جو ہے اس نے آپشن دیا ہے کہ یا تم چھوڑ دو، کسی اور کو دے دو، تمہارے اوپر یہ ایلیگیشن لگے ہیں، اس وجہ سے تم اس کے سربراہ نہیں رہ سکتے، یا پھر تم وکیل کر لو، عدالت میں چلے جاؤ۔ تو عدالت میں ظاہر ہے جہاں حکومتیں ہوتی ہیں، عدالتیں بھی انہی کی ہوتی ہیں۔ جب حکومتیں فیصلہ کر لیں کسی چیز کو ختم کرنے کا، پھر عدالتیں بھی انہی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا نظام ہے، یہاں پر نظام عدل ہو یا نظام حکومت ہو۔ بہرحال ہماری گفتگو پاکستان سے متعلق نہیں ہے۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوا کہ مسجد بند ہو گئی اور ان کو بھی جانا پڑا، ملک بدر ان کو بھی کر دیا گیا۔ مسجد کیا ہے، قربان ہو گئی ایک شخص کے اوپر۔ جب شخص بھی نہ رہا تو ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں کسی شخص پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ منافق تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہی ہیں، ایسے شخص ظاہری طور پر مومن ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے، نفاق ہوتا ہے۔ وہ اپنی باتیں منوانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اسلام کو اور تشیع کو کیا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ منافقین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ جو ہے ایسی بیماری میں بڑھاوا دیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عظیم ہے۔ بما قانوا یکذبون، کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غلط بیانی کرنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بارے میں بھی احادیث میں آج میں دیکھ رہا تھا، جس کو سنی شیعہ کتب میں موجود ہے، کہ اس بیماری کو کہا گیا ہے امیر المؤمنین کی مخالفت۔ وہ بندہ جو اپنے دل میں بغض علی رکھتا ہے، یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کے بغض کی بیماری ہے، مرض ہے۔ جب تک ان کے دلوں میں یہ رہے گی تو یہ لوگ جو ہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، جب تک کہ یہ اس بیماری کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے۔ اب دو مناسبتیں اور ہیں، وقت کیونکہ جلدی سے جا رہا ہے۔ ایک مناسبت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کہ ولادت ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں ہے، ایک روایت کے مطابق شعبان معظم کے اندر جناب سیدہ کی ولادت بسعادت ہے۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں، اسلام میں بعد از فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے عظیم مقام، باقی بیویوں کا مقام اپنی جگہ پہ بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے بارے میں دو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے تالی تلو معصوم، ایک حضرت عباس علمدار، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہا گیا کہ اگر عصمت آگے چلتی تو ان تک بھی عصمت نے آنا تھا۔ یہ معصوم نہ ہونے کے باوجود بھی جناب سیدہ نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو ایک معصوم شخصیت انجام دیتی ہے۔ عصمت پہ فائز نہ ہونے کے باوجود بھی علامہ علی نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا بچپن تھا جب وہ لاہور میں آتے تھے، تو ان کی کسی ایک کتاب میں نے دیکھا ہے کہ شب عاشور جناب امام حسین علیہ السلام نے آ کر جناب زینب کے سر پہ اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لیا اور چلے گئے۔ بی بی نے جب پوچھا سید الشہداء سے، امام حسین سے، مولا ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ
مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ اور صبر زیادہ ہے، تو میں حسین یہ ہاتھ اس لیے رکھ کے جا رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ آپ کے اندر اور صبر پیدا کر دے گا، اللہ آپ کے اندر اور حوصلہ پیدا کر دے گا۔ تو پھر اتنا بڑا حوصلہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جب اپنے بھیا کے لاشیں پہ آتی ہیں تو اپنے ان ہاتھوں پہ جو بندھے ہوئے ہاتھ تھے اٹھا کر کیا کہتی ہیں کہ بار الہ اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، میرا اللہ یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر۔ یہ جناب سیدہ کا حوصلہ تھا، ورنہ ہمارے ہاں موت ہو جائے ہم تو اپنی بہت ساری چیزیں کھو دیتے ہیں، حتیٰ واجبات بھی ہم کھو دیتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، نماز کی ابھی خیال نہیں ہوتا۔ دو ایسی جگہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا۔ ایک جب موت ہو جائے تو اس وقت ہم نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا کیا، جب شادی بیاہ کا موقع ہو پھر خوشی میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، پھر کیا نماز کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ مولا کو اتنا یقین تھا، مولا نے فرمایا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا، یعنی اس مرحلے پہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نماز شب پڑھتی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ تو بی بی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں، میری یہ بیٹی مثل خدیجۃ الکبریٰ، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی مثل ہیں، جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر بہت ساری ایسی صفات حسنہ موجود ہیں، اس میری بیٹی کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح جناب خدیجہ نے مال کو خرچ کیا، یہ میری بیٹی بھی مال کو بھی راہ دین میں، اسلام میں، قرآن میں خرچ کریں گی۔ اور جس طرح جناب خدیجہ نے بہت ساری مشکلات دیکھی، شیب ابی طالب میں رہ کر پتے کھائے، تو یہ میری بیٹی بھی راہ کربلا میں، راہ خدا میں امام حسین کے ساتھ رہ کر یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھے گی۔ تو بی بی کی یہ ولادت کے ایام ہیں ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ کی۔ ہم کیونکہ بہت مختصر معصومین کو مانتے ہیں اور ان کی ولادتیں شہادتیں مناتے ہیں، ہمیں اس بی بی کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایران کے اندر اس دن کو یوم ایک، جس طرح ہاسپٹل میں نرسز کام کرتی ہیں، اس کو یہ دن قرار دیا گیا ہے، پرستار کا دن قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدہ نے وفا کی آخر کر دی ہے، اس کی ولادت ہے، تو اس کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ میں شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب سیدہ کا دن آئے تو کم از کم بی بی کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دن کو لوگ بھی آئیں، اس میں شریک ہوں، اور بی بی کا ہی تذکرہ ہو، آگے پیچھے کی باتیں کم ہوں۔ جو مولانا پڑھیں ان کو کہیں کہ جناب سیدہ کا تذکرہ کریں، ان کے کارنامے، ان کے دروس، ان کا وہ درس قرآن جو کوفہ میں انہوں نے شروع کیا، بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس وجہ سے ساری باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا موضوع جو ہے، کیونکہ آج جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا، بہت سارے لوگوں کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تو زیادہ لوگوں کا تذکرہ شاید میں نہ کر سکوں، تو 2 یا 3 لوگوں کا تذکرہ کروں گا جلدی جلدی۔ ان میں سے ایک حضرت علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محسن ملت کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی میں بھی یہ لقب ان کے ساتھ موجود تھا، اور وہ حقیقی محسن ملت تھے۔ وہ شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں جب ان کی وفات ہوئی قبلہ کی تو ایران میں ہم تھے، تو وہاں پر ایک شخصیت تھے جنہوں نے مولانا صفدر حسین صاحب کو نزدیک سے دیکھا تھا۔ تو مسجد محمدیہ میں ان کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، تو انہوں نے تفسیر نمونہ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ مول صاحب قبلہ نے اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمانے میں ترجمہ کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کسی کتاب کو لکھنا آسان ہے، ترجمہ کرنا مشکل ہے۔
کسی کی بات کو دوسری زبان میں لے آنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے وہاں تجزیہ کیا کہ مولانا صاحب کی جب وہ فوت ہوئے تھے اتنی ایج تھی، کہا کہ 15 سال نکال دیں سن بلوغ سے پہلے، تو اگر ہم شمار کریں تو کتابیں زیادہ ہیں، سال کم ہیں۔ اگر ہر سال میں بھی ایک کتاب وہ ترجمہ کرتے لکھتے تو سال کم ہیں، کتابیں زیادہ ہیں۔ یہ تو کتابیں تھیں ان کے مدارس دینیہ، امام بارگاہ، مساجد، شگرد۔ جو بندہ اخلاص پہ للہ اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ صفدر حسین نجفی نے وہ ایک عرصہ دراز آپ کے اسی جامعۃ المنظر میں انہوں نے خدمات انجام دیں، اسی خطبہ جمعہ سے بھی وہ خطاب کرتے رہے، اور اس کے علاوہ ایران کے اندر ایک بڑی مدت قضاوت پہ فیض رہے، اور ان کا نام اچھے الفاظ میں ایران میں لکھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں، ابھی ہم گئے تھے، ایک پروگرام تھا، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کی خدمت میں میں تھا، تو ان کے ساتھ گئے تھے۔ علامہ ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ علامہ نعینی کا پروگرام تھا، اس میں ہم گئے تھے، تو اس میں بھی جتنے لوگ ملے تو قبلہ قاضی صاحب کا اچھے الفاظ سے نام لیتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ